یہ اس سلسلے کی چھٹی قسط ہے۔ وقتاً فوقتاً جب بھی ضرورت پڑے جیل کا ڈاکٹر بھٹو صاحب کے علاج کے لیے حاضر رہتا تھا، تاہم کسی نہ کسی وجہ سے وہ جیل کے ڈاکٹر کو پسند نہیں کرتے تھے اور دوسرے ڈاکٹروں سے علاج پر مصر رہتے تھے، جن کا ذکر بعد میں کیا جائے گا۔ حفظان صحت کی خاطر بھٹو صاحب کے سیل اور اس کے ارد گرد اچھی کوالٹی کی خوشبودار کیڑے مار دوائیں باقاعدگی سے چھڑکی جاتی تھیں۔ بھٹو صاحب کو جیل کے حکام کی طرف سے روزانہ 2 اخبار پاکستان ٹائمز اور جنگ مہیا کیے جاتے تھے۔ انہیں جیل میں کتابیں وصول کرنے اور رکھنے کی کھلی اجازت تھی۔ بھٹو صاحب کے افراد خانہ یا ملاقاتی قومی یا بین الاقوامی رسائل و جرائد جس قدر چاہتے ہمراہ لاتے اور بھٹو صاحب کو بے روک ٹوک دیا کرتے تھے۔ تاہم بعض موقعوں پر تلاشی لینے کا عمل ملاقاتیوں کے لیے مشکل اور ناگوار صورتحال پیدا کر دیا کرتا تھا، جس کا ذکر کتاب میں کسی اور جگہ پر آئے گا۔ روزمرہ معمولات کو اگر دیکھیں تو اگرچہ بھٹو صاحب کی اسی شخصیت سے روزمرہ معمولات میں باقاعدگی کی توقع نہیں کی جا سکتی، مگر ایک تنگ کمرے میں اسیری کے باعث ان کے روزانہ کے معمولات معین ہو گئے تھے اور پنڈی جیل میں اپنے 11 مہینوں کے قیام کے دوران وہ ان معمولات کے پابند ہو گئے تھے۔ وہ رات دیر تک جاگتے اور دن چڑھے سو کر اٹھتے تھے۔ موسم گرما میں وہ عموماً 8 بجے صبح بیدار ہوتے اور موسم سرما میں 9 ساڑھے 9 بجے جاگتے تھے۔ چائے کی ایک پیالی پینے کے بعد وہ شیونگ کٹ طلب کرتے۔ ان دنوں کو چھوڑ کر جب وہ احتجاج پر ہوتے تو وہ بڑی باقاعدگی اور نفاست کے ساتھ ہر روز شیو کرتے تھے۔ میں نے آج تک بھٹو صاحب کی طرح مکمل اور صاف ستھری شیو کرنے والے کم ہی آدمی دیکھے ہیں۔ بعد ازاں کچھ وقت غسل خانے میں گزارتے اور اپنے آپ کی صفائی کا خاص خیال رکھتے تھے۔ وہ ہر مرتبہ نفیس آفٹر شیو لوشن اور کولون وغیرہ استعمال کرتے تھے۔ چارلی کولون اور شالیمار ان کے پسندیدہ عطریات میں سے تھے۔ وہ بالعموم گہرے رنگ کے شلوار کرتے میں ملبوس رہنا پسند کرتے تھے اور سیاہ رنگ کے ہلکے پشاوری چپل پہنتے تھے۔ سردیوں میں سینٹ مائیکل کی ہلکی بادامی رنگ جرسی ہی پہنا کرتے تھے۔ غسل کرنے کے بعد 11 ساڑھے 11 بجے ناشتہ کیا کرتے تھے۔ بھٹو صاحب عموماً بہت کم ہور شخص تھے۔ عام طور پر ان کا ناشتہ ڈبل روٹی کے 1 یا 2 ٹکڑوں پر مشتمل ہوتا تھا، جن پر مکھن شاذ و نادر اور کبھی کبھار ہلکا سا جیم لگایا جاتا تھا۔ بس یہ 2 لقمے اور کافی یا چائے کی ایک پیالی۔ البتہ وہ کبھی کبھار صرف 1 آدھ ابلا ہوا انڈا بھی کھا لیا کرتے تھے۔ کئی دفعہ تو وہ صرف چائے یا کافی کے ساتھ 1 آدھ بسکٹ پر ہی اکتفا کر لیتے تھے، اور یہ تھا ان کا ناشتہ۔ ناشتہ کے بعد وہ اسی دفتری قسم کی کرسی پر بیٹھ جاتے جو انہیں مہیا کی گئی تھی اور اخبارات کا مطالعہ کرنے لگتے تھے۔ وہ اخبارات کو الف سے یہ تک تفصیلاً پڑھا کرتے تھے۔ میں آج تک یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ بھٹو صاحب جیسا آدمی اتنا وقت صرف 1 انگریزی اور 1 اردو اخبار پر کیسے صرف کر دیتا تھا۔ ان کی بیگم اور بیٹی ان کے لیے ٹائم، نیوز ویک اور دوسرے رسائل و جرائد لایا کرتی تھی۔ میں ان کے مطالعہ کی عادت پر حیران ہوتا تھا کہ وہ بڑے انہماک کے ساتھ پڑھنے میں مصروف رہتے تھے۔ وقتاً فوقتاً وہ مطالعہ کے دوران چائے یا کافی کا 1 آدھ پیالہ طلب کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو وہ دوپہر کا کھانا سرے سے کھایا ہی نہیں کرتے تھے اور اس کے بدلے صرف چائے یا کافی اور 1-2 بسکٹ پر گزارا کر لیتے تھے۔ وہ عموماً دوپہر کا کھانا 2-3 بجے کھایا کرتے تھے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ بستر پر دراز ہو کر سگار پیتے اور جاگتے رہتے۔ انہیں دوپہر کے وقت سونے کی عادت بالکل نہیں تھی۔ اس طرح لیٹے لیٹے وہ کتابوں اور رسالوں کے مطالعہ میں محو رہتے، یہاں تک کہ ان کے وکلاء آ جاتے۔ وکلاء نے سپریم کورٹ سے بھٹو کے ساتھ بحث و تمہیز کے لیے صحن میں بیٹھنے کی اجازت لے رکھی تھی۔ وکلاء کا نقطہ نظر یہ تھا کہ بھٹو صاحب کی کوٹھڑی میں گفتگو کو ٹیپ کرنے کے آلات پوشیدہ طور پر نصب ہیں اور ایسے آلات کی موجودگی میں وہ مقدمہ کے قانونی پہلوؤں پر گفتگو نہیں کرنا چاہتے۔ سپریم کورٹ نے وکلاء کے اندیشوں کے پیش نظر انہیں باہر صحن میں بیٹھ کر گفتگو کی اجازت دے دی۔ یوں بھی وہ شام ٹہلائی کے لیے نکلتے تھے، اس لیے وکلاء کے ساتھ بھی صحن میں بات چیت کرتے تھے۔ اس بات چیت کے دوران چائے کے 1-2 دور ضرور چلتے۔ غروب آفتاب کے بعد انہیں کوٹھڑی میں آنا پڑتا، جہاں یا تو پڑھنے میں اپنا وقت گزارتے یا لکھنے میں یا مقدمہ کے نکات پر غور و فکر میں۔
जनवरी 1979 के बाद इस मामूल में खसूसियत के साथ ज़्यादा बाकायदगी पैदा हो गई थी। रात का खाना वो ज़रा देर से, अमूमन 9-10 बजे के दरमियान खाते और 12 बजे रात या इसके बाद सोते। भुट्टो साहब के पसंदीदा खानों की तफसील ये है। कीमा वो सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। मुर्ग का शोरबा या भुना हुआ मुर्ग, दाल मसूर, दाल चना, आलू कीमा, मुर्ग की यखनी, दाल लोबिया, भिंडी, करेला गोश्त, बैंगन और कबाब। गर्मियों में बाद दोपहर चॉकलेट ड्रिंक लेते या आइसक्रीम खाते। आमों के मौसम में वो बाद दोपहर एक आम खाया करते। वो चपाती के शौकीन थे और चावल कभी कभार ही खाया करते थे। हैरत की बात यह है कि वो दोपहर के खाने के साथ फल वगैरह ना खाते और रात के खाने में मीठा नहीं लेते थे। हाँ, नान को चपाती पर तरजीह देते थे। एक ऐसे कैदी को जो खाने तैयार करने में महारत रखता था, बतौर मुशक्कती भुट्टो साहब की खिदमत में दे दिया गया था। खाने पीने की तमाम चीज़ों की पहले जेल डॉक्टर तस्दीक करता और फिर उन्हें बावर्ची खाना की फ्रिज में रखा जाता। शुरू में अज़राह एहतियात बाहर से खाने पीने की चीज़ें लाने की इजाज़त ना थी। कुछ अरसा बाद बेगम भुट्टो कराची से इस्लामाबाद आ गईं और पराचा हाउस में मुकीम हुईं। तब भुट्टो साहब के लिए इस घर से खाना आने लगा। दोस्तों, ये इस सिलसिले की 6ठी वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। अब आपसे मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।